عبداللہ صاحب یہ جو ہم دیکھتے آ رہے تھے کہ کافی عرصے سے جو تھا، سب سے پہلے تو یہ تھا کہ جو بانی تحریک انصاف ہے انہوں نے اپنے آپ کو پیٹرن ان چیف کا جو عہدہ دے دیا گیا، اور اب جتنی بھی چیزیں ہوئی ہیں اور گوہر صاحب کو انہوں نے کچھ ڈیوٹیز گوہر صاحب کو دے دی، کچھ ڈیوٹیز جو تھیں وہ عمر ایوب صاحب کو دے دی، کچھ حسن کیسر صاحب کو دے دی، اور اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی دے دی، اور وہ تمام احباب جتنے بھی تھے وہ اپنے تئیں جو تھے وہ ملک گیر جو ہڑتال تھی یا احتجاج تھا اس کی تیاری کر رہے تھے. لیکن آج اچانک یہ بیان آ گیا، تو سر آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کو پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں، ٹائم گیننگ دیکھتے ہیں، یا کسی اور وجہ سے دیکھتے ہیں سر آپ؟ دیکھیں، جہاں تک کہ ان کا پروگرام تبدیل کرنے کا موقف ہے یا اناؤنسمنٹ ہے، وہ تو میرا خیال ہے کہ بہتر ہے، کیونکہ ایک اچھا سیاستدان ٹائمنگ کو بڑا کاؤنٹ کرتا ہے کہ کون سی ٹائمنگ کا انتخاب کب کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت جو خطے کے حالات ہیں وہ اس بات کا متقاضی ہیں اور متمل نہیں ہو سکتے کہ اپنے ملک میں کوئی اس قسم کی ایجیٹیشنل تحریک چلائی جائے جس میں کوئی حکومت ٹاپل ہو سکتی ہو اور ملک میں عدم استحکام پیدا ہو سکتا ہو. یہ کسی کو بھی اس قسم کا نہیں سوچنا چاہیے. دوسری بات یہ دیکھیے، سیاستدان بڑا کننگ ہوتا ہے، اس کی جو ہاتھ ہوتا ہے پلس پہ ہوتا ہے، وہ پبلک پلس پہ ہوتا ہے، وہ لمبا لمبا چیزوں کو کیٹر کر رکھتا ہے. دیکھیں، اس ملک میں دو پارٹیاں ایسی رہی ہیں جن کا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ بہت لمبا ہے. پہلی تو پاکستان پیپل پارٹی ہے، بھٹو صاحب کے زمانے سے لے کے محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت تک جو اس کا پولیٹیکل کیڈر تھا وہ بڑا ایکٹیو تھا. ان کے پاس ایک اسٹریٹ پاور ہوتی تھی، وہ جب بھی کال دیتے تھے لوگ نکلتے تھے، نہ صرف نکلتے تھے بلکہ بڑے بڑے جو لیڈر ہوتے ہیں، اسٹار حسن صاحب جیسے لوگ اور جو ایسے سینئر لیڈر تھے، وہ باقاعدہ گرفتاریاں دیتے تھے، ڈنڈے کھاتے تھے، لیکن میدان نہیں چھوڑا کرتے تھے، میدان میں کھڑے رہتے تھے. جب ایک لیڈر میدان میں کھڑے رہتا ہے تو یقیناً وہاں پہ جو ورکر ہوتے ہیں، جو تھرڈ درجے کی لیڈرشپ ہوتی ہے، اس کو بھی حوصلہ ملتا ہے، وہ بھی جدوجہد کرتے ہیں. اور وہ کہا کرتے تھے کہ یہ ہتھکڑیاں ہمارا زیور ہوتی ہے سیاسی کارکن کا. لیکن ہم نے دیکھا کہ شیخ رشید والی بات کی نا، ہتھکڑی، وہ تو ہمیشہ کی بات ہے، ہتھکڑی میرا زیور ہوتی ہے. پھر ایسا ایسا متوالے آ گئے، نون لیگ والے. پہلے تو یہ ایک بزنس کلاس تھی، پھر ایک ہیو والے لوگ تھے، لیکن ود دی پیسج آف ٹائم انہوں نے اپنے آپ کو ایک پولیٹیکل کیڈر میں بدلا اور ان کی بھی اسٹریٹ پاور بڑھ گئی. پھر تیسری جو قوت آئی عمران خان صاحب کی. عمران خان صاحب کے ساتھ یقین کوئی شک نہیں، اس وقت وہ پاکستان کے پاپولر ترین لیڈر ہیں، لیکن ان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ ان کی اپنی ذات کے حوالے سے لوگوں میں ہے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن ان کے پاس کوئی اس قسم کی کیڈر نہیں ہے، سیاسی کارکن جو ٹرینڈ ہوں، جن کے یہاں کوئی نظریاتی بنیادوں پر ان کی کوئی ذہن سازی کی گئی ہو، یا وہ اسٹڈی سرکل کے ذریعے اوپر آئے ہوں، یا ان کا کوئی مینیفیسٹو بڑا اسٹرانگ ہے جو اٹریکٹ کرتا ہو، جس کے لیے لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے ہیں. اچھا، ان سارے حالات کو دیکھیں، ماضی کے ساتھ جب تک کمپیریزن نہیں کرتے تب آپ مستقبل کی پیش بندی نہیں کر سکتے. مطلب ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ ٹریڈ یونین ہوا کرتی تھی. بھٹو صاحب کے دور میں ٹریڈ یونین تھی، بے نظیر صاحب کے دور میں رہی ہیں، ڈاکٹر تھے، انجینئر تھے، نرسیں تھیں، ڈاکخانے کے لوگ تھے، لوئرز تھے، کسان تھے، خواتین تھیں، اسٹوڈنٹ تھے. یہ سارے کے سارے ٹائم جب سوشلزم زوال پذیر ہوا، کیپٹلزم کو عروج ملا، تو چیزیں ایسا ایسا ختم ہوتی گئی. اب عمران خان صاحب کے پاس وہ لوگ تو ضرور موجود ہیں جو الیکشن کے دن جا کے ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں، لیکن وہ جیلوں میں جانے کے لیے، مار کھانے کے لیے، کوڑے کھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ ان حالات میں، مشکل ترین حالات میں، موسم بھی بڑا کاؤنٹ کرتا ہے ان حالات میں، اور جب بہت سارے لوگ پابند اصلاحات سے، تو اب عمران خان صاحب کی جو 8 فروری 2025 سے پہلے کی پارٹی ہے اور 8 فروری 2025 کے بعد کے جو الیکٹڈ لوگ ہیں، ان میں اور ان میں بڑا فرق ہے. وہ ایک پولیٹیکل کیڈر ہے. یہ جو ہے نا، یہ وہ لوگ ہیں جو منو سلوہ والے ہیں، جو خان صاحب کے نام پہ ووٹ لے کر آ گئے، لیکن ان میں وہ والی چیز نہیں ہے جو عمران خان صاحب ہے. دوسری بات سر، یہ آپ کی بات ایک میں اور بات آپ کا، لیکن دوسری اہم بات یہ کہ عمران خان صاحب کی لیگیسی کوئی نہیں ہے. مثلا ان کے خاندان میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے، بہنیں نہیں ہیں، جب بھائی نے بچے وہ نہیں ہے. وہ دیکھیں، یہ بات آپ کی بات بالکل آپ ٹھیک ہے، لیکن سر بات یہ ہے کہ اگر میں بات دیکھتا ہوں کہ پیٹرن چیف کا جو مین سلوگن تھا وہ تو یہی تھا کہ ہم نے یہ جو موروثی سیاست ہے اس کا خاتمہ کرنا ہے. اور اگر ان کا کوئی بیٹا، ان کا کوئی بھائی، ان کی کوئی بہن اگر وہ نہیں آ رہی، تو میرا خیال ہے اس پوائنٹ میں آپ کو اس کو نیگوشیٹ اس طرح میں کرتا ہوں کہ دیکھیں، جماعت اسلامی واحد سیاسی جماعت ہے جس کے باقاعدہ الیکشن ہوتے ہیں، اس کی بھی لیگیسی نہیں ہے. لیکن کیا پاکستان میں وہ اس قدر چیزیں لے سکتی ہے؟ نہیں سر، کبھی بھی نہیں. سر دیکھیں، وہ آپ کے بات بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا.